اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب اکرام، آج ہم بات کریں گے مخارج کے بارے میں۔ لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے۔ میں ایک بات ریپیٹ کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں کہ آپ نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کا قرآن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا نماز کا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز ٹھیک ہونے کے لیے قرآن کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ مخارج جو ہے وہ جمع ہے مخرج کی۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، جہاں سے حرف نکلتا ہے، اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کون کون سے ہیں؟ ایک ہمارا حلق ہے۔ حلق جو ہے وہ ہمارے تھروٹ کو، ہمارے گلے کو کہتے ہیں۔ کچھ حروف یہاں سے نکلتے ہیں اور کچھ حروف جو ہے وہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، اور کچھ حروف جو ہے ہمارے منہ کا جو خلا ہے، ہمارے منہ کا جو سپیس ہے اس سے ادا ہوتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اور خیشوم کا تعلق، خیشوم کہتے ہیں ہمارے ناک کی ہڈی کو، یہاں سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں۔ کل جو حروف ہیں، کل جو مخارج ہیں، کل جو جگہ ہیں وہ 17 ہیں، یعنی 17 ایسی جگہ ہیں، 17 ایسی جگہ ہیں جہاں سے 29 یعنی 29 حروف جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف تہجی۔ حروف تہجی کا مطلب کیا ہے؟ حروف تہجی کا مطلب ہے الف با تا سا سے لے کر یا تک، یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اگر ان مخارج سے ہٹ کر ہم حروف کو ادا کریں گے تو وہ صحیح ادا نہیں ہوں گے۔ اگر حروف صحیح ادا نہیں ہوں گے تو آیت صحیح ادا نہیں ہوگی، آیت کا ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ جب ترجمہ صحیح نہیں ہوگا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہوگی؟ سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ منہ کا خالی حصہ ہے۔ جیسے ہم منہ کھولتے ہیں، منہ کھول کے جو آواز نکالتے ہیں اس کو خالی حصہ کہتے ہیں، یعنی منہ کا خلا۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے الف ہے، دوسرا واو ساکن ہے، اور تیسرا جو ہے وہ یا ساکن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مد کی۔ پہلے تو ہم نے بتا دیا کہ منہ کے خالی حصے سے 3 حروف کیوں ادا ہوتے، کیوں؟ اس کا تعلق مد سے ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، کھینچنا اور لمبا کرنا، کسی چیز کو کھینچ دینا، لمبا کرنا۔ اور حروف مدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حروف مدہ جو ہے وہ کسی حرف کا کھینچنا ہوتا ہے، جس طرح الف ہے، واو ہے، یا ہے۔ ہم الف، واو ساکن اور یا ساکن کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ جب خالی الف سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا الف جس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اگر اس سے پہلے زبر آ جائے۔ اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا، بلکہ الف کو حمزہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دیکھنے میں الف ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں وہ حمزہ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو اور اس کے بعد الف آ جائے تو ہم اس حرف کو کھینچتے ہیں، جیسے مالکی،
اب میم زبر الف ماں یہ لفظ ہے، اگر اس کے بعد الف نہ آئے تو ہم میم کو میم زبر ماں پڑھیں گے، میم زبر ماں نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف پر پیش ہو تو واو مدہ کہلاتا ہے۔ جیسے اعوذ، اب یہاں پہ واو کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد عین کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو آ رہا ہے، تو ہم اس حرف کو کھینچیں گے، ہم عین کو کھینچیں گے، کس وجہ سے؟ ہم واو کی وجہ سے کھینچیں گے۔ اگر پیش کے بعد واو ساکن نہ ہو تو ہم پیش کو کھینچیں گے نہیں، پیش والے حرف کو ہم کھینچیں گے نہیں، جیسے اعوذو کہنا یہ غلط ہوگا، اعوذو۔ کسی بھی حرف کے اوپر ایک بات سمجھ لیں، کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس کو ہم نہیں کھینچتے۔ کھینچنے کی وجہ دو ہوتی ہیں، یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو، یا پھر حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہو، ورنہ اعوذو نہیں پڑھیں گے، اعوذو پڑھیں گے۔ جیسے عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، اب اس کو ع عی عو پڑھنا جو ہے وہ غلط ہوگا۔ اور یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف پر کسی بھی حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ کہلاتی ہے، کیونکہ را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور ہم یا کی وجہ سے اس حرف کو کھینچیں گے، جیسے رحیم۔ تو یہ تین حرف ایسے ہیں کہ مختلف حالات میں مختلف جگہ پر آ جائیں تو ہم حرف کو کھینچتے ہیں۔ زبر کے بعد الف آ جائے، پیش کے بعد واو آ جائے، زیر کے بعد یا آ جائے، تو حروف مدہ جو ہے وہ تین ہیں، الف، واو ساکن اور یا ساکن۔ اور الف کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ الف وہ ہے جو تمام حرکات سے خالی ہو، اس کو ہم الف کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگر کوئی بھی آپ کو دقت ہو، کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر آپ ہم سے آن لائن قرآن کریم، تفسیر، حدیث، تجوید پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کی دعاؤں کا منتظر رہوں گا۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔